بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کی ملکہ کو ان کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے امریکہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 533 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,534 ہو گئی ہے۔ اور روس نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے اور روس وہاں عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کو ان کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شہزادہ فلپ کا کل جمعے کے روز لندن میں واقع شاہی خاندان کی رہائش گاہ ونڈسر کیسل میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 99 سال تھی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شہزادہ فلپ کے انتقال پر ملکہ الزبتھ دوم کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو شہزادہ فلپ کی وفات پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ دریں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شہزادہ فلپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیلس کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھے، جبکہ ونڈسر کیسل کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ تاہم حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے انہیں وہاں جمع ہونے سے منع کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے، اور اس خطے کی صورتحال خاص طور پر عراق، افغانستان اور ایران کے تازہ ترین حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کو دی جانے والی انسانی امداد کے لیے حکومت قطر کی جانب سے امریکہ کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے کل اتوار کے دن سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں رہنے والے غریب خاندانوں میں نقد امداد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرے گی۔ سفیر علی مادی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تمام ڈسٹرکٹس کے 1 لاکھ خاندانوں کو یہ نقد امداد دی جائے گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 950 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 814 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 136 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ وائرس کے مزید 533 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,534 ہو گئی ہے۔ انتقال کر جانے والے مریضوں کی عمریں 48 اور 68 سال تھیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کابینہ کے حالیہ فیصلے کے مطابق کئی ایک پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے بارے میں کل سے باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یہ پابندیاں آئندہ نوٹس تک جاری رہیں گی۔ حکومتی اتھارٹیز نے ان پابندیوں پر سختی سے عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سوسائٹی کے سبھی لوگ ان ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں تو ملک اس نازک دور سے بآسانی نکل سکتا ہے۔ کووڈ-19 سے متعلق ایک اور خبر کے مطابق جنوبی افریقہ اور برطانیہ سے آنے والے وائرس کا نمایاں اثر ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں قطر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں جو نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں
ان کی اشد ضرورت ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے آج ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے جس کے تحت اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران شہریوں کو گوشت مناسب قیمت پر دستیاب ہو اور مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ میں توازن برقرار رہے۔ وزارت نے ویدام فوڈ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت کمپنی 30,000 لوکل اور امپورٹڈ مویشی سپلائی کرے گی۔ اس کے علاوہ وزارت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام سلاٹر ہاؤسز سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ملک کے اندر مختلف اقسام کے ڈیلیوری آرڈرز پروسیس کرنے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی پابندیوں پر عمل کریں۔ ایک ٹویٹ میں وزارت نے کہا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ ڈیلیوری سٹاف کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے اور ان کی صحت اور حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جائے، خاص طور پر ماسک کے استعمال اور ہاتھوں کی سینیٹائزنگ کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ ہر ایک آرڈر کو پروسیس کرنے سے پہلے ڈیلیوری پرسن کا پورا نام اور اس کا ٹیمپریچر نوٹ کیا جائے۔ اسی طرح ڈیلیوری آرڈرز کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑی یا موٹر سائیکل پوری طرح سے اسٹرلائز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام اشیاء پلاسٹک بیگز میں ہونی چاہیے جنہیں بعد میں ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے اور دوسرا دور اب آئندہ ہفتے ہوگا۔ ایران کی حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ امریکہ کی حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ایران پر امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ روس کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے اور روس وہاں عام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ ادھر ترکی کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ نے ترکی کو مطلع کیا ہے کہ اس کے 2 جنگی بحری بیڑے اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو بحر اسود پہنچیں گے اور وہ 5 مئی تک وہاں رہیں گے۔ یہ اقدام یوکرین کی سرحد پر روسی فوج کی تعداد میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے یہ واضح انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس یوکرین کی سرحد کے ساتھ اپنی افواج کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ سن 2014 میں روس کی جانب سے جزیرہ نما کرائمیا پر قبضے کے بعد سے یوکرین افواج اور روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے مابین مشرقی یوکرین میں لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی میں اب تک 14,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور اس تنازع کے سیاسی حل کے لیے کی جانے والی بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی ریاست ازمیر کے ساحلوں کے قریب سمندر میں تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہونے والے ہوائی جہاز کے دونوں پائلٹ زندہ سلامت بچ گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے بیان میں اس ہوائی جہاز کی تباہ ہو جانے کی وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور مشرقی کیریبین کے جزیرے سینٹ ونسٹن میں لاسوفریر نامی آتش فشاں کئی اشہروں کی خاموشی کے بعد کل اچانک بھڑک اٹھا، جس سے راکھ اور دھوئیں کے سیاہ بادل آسمان کی طرف اٹھے اور پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے آس پاس کے دیہاتوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آتش فشاں کے پھٹنے سے کل دن بھر دھماکے ہوتے رہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کی ملکہ کو ان کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے امریکہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 533 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,534 ہو گئی ہے۔
اور روس نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے اور روس وہاں عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔